السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ میں ٹریول دوبارہ کب سٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے 2 سے 2.5 سال کے اندر جو ہے میں صرف اور صرف یہاں پہ ترکی کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی کورونا تھا، بیچ میں کافی سارے اور مسئلے تھے، پرسنل ایشوز ہوتے ہیں نا بندے کو، فیملی وغیرہ کی ایشوز، تو ٹریول کرنا اتنا ایزی نہیں ہے، مطلب ہمارے لیے اتنا ایزی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس پہلے چانس تھا لیکن ابھی جو ہے کافی سارے ایشوز تھے، تو اب فائنلی میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کہ نئی کنٹری کا وزٹ کروں میں فرسٹ ٹائم، یہ تقریباً 2-2.5 سال کے بعد۔ ایکچولی 64 پہ میں رکا ہوا تھا اور ابھی 65 پہ انشاءاللہ میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کنٹری ہے جی ریپبلک آف ناردرن سائپرس، یا اس کو ترکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کچھ لوگ، ابھی میں نے فیس بک پہ پوسٹ ڈالی تھی تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو ترکی کا حصہ ہے۔ بیسکلی یہ جو کنٹری ہے نا، ریپبلک آف ناردرن سائپرس یا ترکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس، یہ ترکی کا حصہ نہیں ہے، آلدو کہ ترکی کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، بہت سٹرونگ کنیکشن ہے۔ یہ ترکی کے آرمی وہاں پہ ہے، ترکش لیرا وہاں پہ چلتا ہے، لیکن کنٹری یہ بالکل جو ہے سپریٹ کنٹری ہے، کیونکہ اس کا نام بھی ڈفرینٹ ہے۔ آپ ترکی سے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا امیگریشن، باقاعدہ کسٹم ہوتا ہے، امیگریشن ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ کنٹری جو ہے یہ سپریٹ کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ آلدو کہ اس کو زیادہ انٹرنیشنل ریکوگنیشن نہیں ملی ہے، صرف اس کو ابھی ترکی نے ریکوگنائز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے موٹے کچھ اور ڈسپیوٹڈ ایریاز ہے انہوں نے اس کو ریکوگنائز کیا، لیکن یہ ایک ڈیفیکٹو کنٹری کے اندر آتا ہے۔ ڈیفیکٹو کنٹری وہ ہوتا ہے جو خود ڈکلیئر کرے، ایک علاقہ خود ڈکلیئر کرے کہ میں جو ہے ایک کنٹری ہوں، اس کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے، اپنا جو ہے امیگریشن ہوتا ہے، اپنا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتا ہے، یہ سارے جب ادارے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک کنٹری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفیکٹو کنٹری کہلاتا ہے۔ ایک ہے ڈیجور، ایک ہے ڈیفیکٹو، تو یہ ڈیفیکٹو کنٹری ہے، ابھی ڈیجور نہیں بنا ہے، کیونکہ ڈیجور بننے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا انشاءاللہ جب فلائٹ ہوگی، ابھی اسی ویک میں فلائٹ میں نے کی ہوئی ہے تو میں جاؤں گا، اور مزید جو ہے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ یہ ویزا اور امیگریشن جو پروسیس ہوگا وہاں پہ، اسٹے وغیرہ کا، اٹریکشنز وغیرہ کا، یہ ساری چیزیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرسٹنگ ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ کنٹری بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اس کو وزٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک یونیک کنٹری ہے دنیا میں، آپ کہہ لو یہ ایک جزیرہ ہے جس پہ 2 کنٹریز آباد ہے، ایک جو ہے یورپین یونین کا ممبر ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو صرف ایک کنٹری نے ریکوگنائز کیا ہے، ترکی نے، اور یہ دونوں جو آزاد ملک ہے وہ ڈسپیوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ دنیا کا واحد کیپٹل ہے جو ایک شہر ہے لیکن 2 ملکوں کا کیپٹل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور یونیک چیزیں وہ اس ٹیریٹری کے حوالے سے، اس کنٹری کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو ریپبلک آف سائپرس ایک سپریٹ کنٹری ہے، اسی ایک ہی جزیرے میں ہے، وہ یورپین یونین کا ممبر ہے، اس میں گریک سائپروٹ لوگ رہتے ہیں، اور یہ والا جو ہے یہ اس میں ترکش سپیکنگ لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ کا کوئی کویسچن ہو تو اس کا بھی میں ساتھ میں جو ہے نا آپ کو آنسر کروں گا، لیکن مجھے پرسنلی بڑا شوق تھا کہ میں جو ہے اس کنٹری کو وزٹ کروں، اور ابھی مجھے چانس ملا ہے، اور ملنے یہاں سے ایزی بھی، جانا بھی ایزی ہے کیونکہ استنبول کے قریب ہے، تقریباً ایک میرے خیال سے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اور جی یہ محمد ذیشان قریشی کہہ رہے کہ نیکوسیا کیپٹل ہے نا سائپرس، جی نیکوسیا کیپٹل ہے، یہ دونوں کا کیپٹل ہے، مطلب ایک جو وہ ہے نا گریک والا جو سائپرس ہے جو یورپین یونین کا ممبر ہے، اس کا بھی نیکوسیا ہی کیپٹل ہے، اور جو ترکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس ہے اس کا بھی نیکوسیا ہی
کیپٹل ہے، مطلب ڈیوائیڈڈ ہے یہ سٹی دو کنٹریز کے درمیان میں. بیچ میں UN کا بفر زون بھی ہے، گرین ایریا اس کو کہتے ہیں، گرین زون، جس میں UN کے فورسز بھی ہے دونوں کنٹریز کو وہ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ امن و امان رہے، معاملات سیدھے رہے. اور سیف رحمان کہہ رہے دیٹس امپورٹنٹ ٹو وزٹ سائپرس پروسیس. یہ جی بالکل، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ شیئر ہوگی. اور آلموسٹ 2-2.5 سال کے اور بڑا کٹن ٹائم اور بڑا ٹف ٹائم گزارنے کے بعد میں جو ہے ایک نئی کنٹری کو وزٹ کر رہا ہوں. میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں کیونکہ ٹریولنگ جو ہے نا، یہ آپ ہمارے لیے ایسا ہے کہ مثلاً آکسیجن کی طرح ہے. ٹریولنگ جو ہے وہ آکسیجن کی طرح ہے، اور جب آپ ایک 64 کنٹریز وزٹ کرنے کے بعد جو ہے بالکل رک جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پرابلمز بندے کو آتے ہیں اور کتنی ایشوز جو ہے بندے کی زندگی میں آ سکتے ہیں. تو اسی لیے ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں فرسٹ ٹائم ٹریولنگ کر رہا ہوں، یعنی کہ 2-2.5 سال کے بعد جب ایک نئی کنٹری کا، بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دبئی کا وزٹ کیا، تائی لینڈ کا وزٹ کیا، میں نے ترکی تو میں آتا جاتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور اس طرح چند ایک کنٹریز کو میں نے ضرور وزٹ کیا 2022 میں، جب یہ کووڈ کے معاملات تھوڑے سے حل ہونا شروع ہو گئے. لیکن جنرلی یہ ہے کہ کوئی نئی کنٹری وزٹ نہیں کر سکی. نیو کنٹری جو لاسٹ میں نے وزٹ کی تھی وہ ساؤتھ افریقہ کو میں نے وزٹ کیا تھا، بلکہ پورا افریقہ کا ایک ٹرپ تھا فروری 2022 کے اندر. فروری 2022 جب مارچ 2022 میں فلائٹیں بند ہو گئی، ٹھیک ہے، دبئی وغیرہ سے اور ادھر ادھر ساری. تو اس سے یہ میرا لاسٹ ٹرپ تھا جس میں روانڈا میں گیا تھا، میں اس میں کینیا گیا تھا، اور میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا. تو ساؤتھ افریقہ میرا نیا کنٹری نمبر 64 تھا، یا ساؤتھ افریقہ تھا یا روانڈا تھا. ابھی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی نئی کنٹری ہم وزٹ نہیں کر سکتے. حالانکہ مارچ میں ہی 2020 کے مارچ کے اندر میں نے شنگن ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ لیا تھا نیدرلینڈ کا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں یورپ جاؤں اپریل یا مئی 2022 میں، اور جو باقی کنٹریز رہ گئی ہے وہ ساری وزٹ کروں، جس میں ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور اسپین، پرتگال وغیرہ، یہ جو کنٹریز رہ گئی تھی. کیونکہ پہلے ٹرپ میں، یورپ کے ٹرپ میں نے 18 کنٹریز کو تقریباً وزٹ کیا تھا اور باقی رہ گئی تھی، تو میں نے کہا دوسرے ٹرپ میں اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے. تو 2022 میں میرا ارادہ تھا 100 کنٹریز کو کمپلیٹ کرنے کا پاکستانی پاسپورٹ پہ، لیکن بس قسمت میں نہیں رہا، کیونکہ پھر کووڈ آ گیا، اور کووڈ کے اندر تو ساری چیزیں بند ہو گئی. آپ کو پتہ ہے بند ہونے سے زیادہ چیزیں مہنگی ہو گئی، اور اتنی زیادہ ریسٹرکشنز کہ بھئی ٹیسٹ کرو، ویکسین کرو، یہ کرو، وہاں پہ جا کے کوارنٹین کرو. 1-2 جگہ پہ تو میں نے خود کوارنٹین کیا ہے، یہاں ترکی میں ایک بار کوارنٹین کیا ہے 14 دن. تو یہ اتنی زیادہ چیزیں تھی کہ یار ایک بندہ جو ہے نا ٹریولنگ پیسے بھی خرچ کرے، ذلیل بھی ہو جائے، اور فیملی بھی چھوڑ دے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں بھی ڈالے، تو بڑا مشکل تھا. مطلب میرے تو ذہن میں نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ ہمارے لیے تو بھائی فیملی فرسٹ پرائرٹی ہے، اور اپنی صحت فرسٹ پرائرٹی ہے، اس کے بعد زندگی فرسٹ پرائرٹی ہے، ٹریولنگ اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہے. تو جب آپ کی لائف ہوگی تو تب جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ 2020 اور 21 وغیرہ تو پھر اسی میں چلے گئے. پھر میں ترکی آیا، آپ کو پتہ ہے پھر ترکی میں کیا کچھ ہوا، اور پھر بیچ میں بیمار ہو گیا تھا. تو یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے ٹریولنگ جاری نہیں رکھ سکے. مطلب 64 پہ رک گیا، اور ایسے رک گیا کہ بس بڑا لمبا چلا گیا نا. تو اب 65 پہ جانے کے لیے یہ میں نے خطہ جو سلیکٹ کیا ہے. اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا 2022 کے مارچ میں نے باقاعدہ ٹکٹ بھی خریدا تھا، اور میں نے ویزا بھی لیا تھا. میں جا رہا تھا سعودی عربیہ کا، میں نے پلان بنایا تھا 2022 کے مارچ میں، اور جانے سے ایک ہفتے پہلے جو ہے وہ فلائٹس وغیرہ کلوز ہو گئی. تو دبئی کا بھی میں نے ویزا لیا تھا، سعودی عرب کا جو ہے میں نے ٹکٹ کروا لیا تھا، کیونکہ ویزا آن ارائیول تھا میرے لیے وہاں پہ US ویزا کی بنیاد پہ. انہوں نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا تھا نا سعودی عربیہ نے، یہ 1 سال کا ویزا. تو وہ فلائٹیں بند ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ہم نہیں جا سکے. تو اس وجہ سے ابھی جو اچھا، یہ سید نعمان الدین باچا کہہ رہے کہ انجوائے یور ٹرپ ٹو وزٹ یورپ. جی بالکل، یورپ کا ٹرپ بہت زبردست گیا تھا، بہت پاپولر گیا تھا ہمارے چینل پہ، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو لائک کیا تھا. اور میں دوسرا ٹرپ کرنا چاہ رہا تھا جس میں باقی جو کنٹریز ہیں، میں نے کہا اس کو بھی وزٹ کیا جائے تاکہ کمپلیٹ ہو یہ جو لسٹ ہے کنٹریز کا، اور 100 کنٹریز کا ٹارگیٹ بھی پورا ہو.
لیکن وہ بس بدقسمتی سے نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے. اور اچھا چودھری کہہ رہے کہ آپ کو پاکستانی ملے گا، میرا ایک دوست بھائی ہے. اوکے جی اوکے، جو سائپرس میں ہے، نارتھ سائپرس میں، نکوسیا میں، تو وہ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور آپ کی سٹوری بھی شیئر کریں گے، اور اپنا جو ہے وہاں پہ کچھ سٹوریز ہے وہ شیئر کریں گے. ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور بہت انٹرسٹنگ کنٹری ہے، آپ کو مزہ آئے گا وہاں کے معلومات کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں. اچھا، تو نئی کنٹری کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن ہم نے اس کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ یہ تھوڑا سا ایزی بھی ہے اور فی الحال اچھا ہے. میرے خیال سے اس میں آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی کچھ کویسچن جو ہے میرا امان افریدی ولی بھائی، ترکی ویزا پہ انٹری ہے. اچھا، ویزا کی انٹری کے حوالے سے تو میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا. عزیز اللہ ساتھیوں کہہ رہے کہ 2022 مارچ میں فلائٹ تو بند نہیں ہوئی. اچھا سوری، 2022 میں نے 2022 بول دیا کیا، 2020 مارچ میں جو ہے فلائٹ بند ہو گئی تھی، شاید میرے منہ سے 2022 نکل گیا. 2020 مارچ کے مہینے میں فلائٹیں بند ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، کووڈ کے حوالے سے. تو کبھی کبھی یار جانے دیا کرو، کبھی کبھی کوئی لفظ پسل جاتا ہے منہ سے تو جانے دیا کرے. اچھا جی، جو انٹری کی بات ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جب میں جاؤں گا تو آپ کے ساتھ پورا پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کروں گا یہ ویزا کے حوالے سے. لیکن جنرلی یہ ہے کہ پہلے ناردرن سائپرس کا کوئی ویزا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں، تقریباً تمام کنٹریز والے بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پہ فلائٹ صرف ترکی سے جاتی ہے، صرف اور صرف ترکی سے فلائٹ جاتی ہے. ریممبر دیٹ، کسی اور کنٹری سے فلائٹ نہیں جاتی ناردرن سائپرس کے اندر. ٹھیک ہے، صرف ترکی سے جاتی ہے. انٹالیا اور انٹالیا، استنبول اور میرے خیال سے ازمیر سے بھی جاتی ہے. یہاں سے فلائٹ جاتی ہے تو یہاں سے فلائٹ میں جانا پڑے گا. تو اسی لیے آپ کو ترکی کا ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے، ملٹیپل انٹریز، اور یا جو ہے آپ کے پاس ٹی آر سی ہو، ترکی کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے. یہ نارمل حالت میں یہ ریکوائرمنٹ تھی. الگ سے جو ہے سائپرس، ناردرن سائپرس کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی. ویسے ناردرن سائپرس کا ویزا لیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں استنبول میں بھی کونسلیٹ ہے، انقرہ میں ایمبیسی ہے، پاکستان میں بھی ایمبیسی ہے ناردرن سائپرس کی. تو الگ سے ویزا لے کے بھی وہاں جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نارملی ان کی ویزا کا کوئی پالیسی نہیں ہے، بغیر ویزا کے بھی لوگ جاتے ہیں اور جنرلی. لیکن آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ہمارے لوگ تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، کچھ معاملات خراب کیے ہوں گے، لڑکوں نے گئے ہوں گے وہاں سے، پھر چونکہ وہ ناردرن سائپرس سے دوسرے والے سائپرس میں بڑا ایزلی جا سکتے ہیں، بائی بورڈ بھی جا سکتے ہیں، بارڈر میں بھی جگہ ہے، میں نے سنا ہے. ابھی میں جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ وہاں سے لوگ نکل جاتے دوسرے والے سائپرس میں. تو اس وجہ سے انہوں نے ابھی پاکستانی پاسپورٹ پہ الاؤ نہیں کرتے. مطلب لوگ جا تو سکتے ہیں ترکی سے، تو آپ جہاز میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں سے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. ابھی میرے پاس کم از کم 5-6 ایسے کیسز لوگوں کے آئے ہیں جس میں لوگ ٹی آر سی پہ گئے ہیں، ان کو واپس کر دیا ہے. اور لوگوں کو جو ہے ملٹیپل انٹری ویزا پہ، ابھی ایک بندے نے کامنٹ کیا تھا، تو ان کو بھی جو ہے واپس کر دیا ہے، وہاں سے رپورٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ جو ہے ویزا لے کر جاؤ. استنبول میں ویزا اپلائی کر سکتے ہو، انقرہ میں کر سکتے ہو، پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہو، اور ویزا ایزلی مل جاتا ہے. نارملی ترکی کی طرح ہی ہے، مطلب جیسے ترکی کا ویزا ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو لکاش یا اکراش جٹ جو کہہ رہے ہیں آپ اس ٹائم کس کنٹری میں ہوں؟ میں اس وقت ترکی میں ہوں. اچھا، عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ آر یو ولی بھائی؟ آئی ایم فائن، تھینک یو سو مچ. عبداللہ بھائی کیسے ہیں آپ بتائیں؟ اچھا جی، عزیز اللہ ساتھیوں کہہ رہے ہیں یو آر بگ فین، تھینک یو سو مچ عزیز اللہ ساتھیوں، تھینک یو. میاں جان کہہ رہے ہیں آج کل ترکی میں ٹی آر سی ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے، پراپرٹی اگر لیں گے تو. پھر ویسے وہ رینٹ والا چکر ختم ہو گیا ہے آج کل. سید عبداللہ حسن کہہ رہے ہیں ہمیں بگ فین یو آر ولی بھائی. عبداللہ بھائی میں آپ کا بگ فین ہوں. ٹھیک ہے، آپ میرے بگ فین ہیں، میں آپ کے بگ فین ہوں. سعید عثمان علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ ولی بھائی پلیز ریپلائی دو. کس چیز کا؟ آپ نے کوئی کویسچن ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ معاملات تھے، میں نے کہا یار آپ کے ساتھ شیئر کر دوں.
آنے والے ٹرپ کے حوالے سے، کیونکہ 2.5 سال کے بعد جو ہے نا ٹرپ یہ بھی انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے آہستہ آہستہ، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ لوگوں سے دوبارہ جو ہے وہ پرانے اس میں آنے کی درخواست ہے کہ دوبارہ جو ٹریولنگ سٹارٹ ہوگی تو اس طرح کے آپ کو ولاگز ملیں گے، معلومات والے، ایڈونچر والے، انٹرسٹنگ ٹائپ کے کا کنٹینٹ جو ہے ملے گا چینل پہ بھی اور فیس بک پیج پہ بھی. تو آپ لوگ ریڈی رہے. اور حافظ محمد بلال کہہ رہے ولی بھائی نیکسٹ ایئر پروگرام ٹو ترکی. اوکے 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 جی اوکے، کم آن آ جائے پلیز، ویلکم. انس سلیم کہہ رہے ولی بھائی میں نیکسٹ منتھ ترکی وزٹ پہ آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے انس بھائی، موسٹ ویلکم. آپ مجھے میسج کریں کس ڈیٹ کو آ رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خان محمد آصف کہہ رہے پلیز یورپ کا زیادہ ویزا دینے والا کنٹری. یورپ کا تو ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا، لیکن جو اگر مل جاتا ہے اپوائنٹمنٹ تو اٹلی اور نیدرلینڈ، اسپین اور جرمنی، یہ کنٹریز ویزا نسبتاً ان کا ریشو بہتر ہے دوسرے کنٹریز کے بنسبت. ٹھیک ہے. اور جو نہیں اپلائی کرنے آپ نے، جن کنٹریز کا نہیں اپلائی کرنا ہے وہ چیک ریپبلک کا اپلائی نہیں کرنا ہے آپ نے، ہنگری کا اپلائی نہیں کرنا ہے، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، ان کنٹریز کا اپلائی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑی مشکل سے ویزا دیتے ہیں. سید عثمان علی شاہ کہہ رہے بھائی سنگاپور کے بارے میں اوپر پوچھا تھا، انٹری اسٹیمپ نہیں لگاتے اس کا کوئی فائدہ ہے ٹریول ہسٹری میں؟ یار انٹری اسٹیمپ نہیں لگاتے تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ ویزا اپلائی کرتے تو جو ایمبیسی والے ہوتے ہیں نارملی اسٹیمپس دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ کا آپ نے وزٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جاؤ اور وہاں پہ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، بلکہ یہ اس فیس بک پیج پہ بھی موجود ہے. اس میں نے بتایا ہے کہ ٹریول ہسٹری کے لیے کون سی اسٹیکر ویزاز ہے جو آپ اپنے پاسپورٹ پہ لگا سکتے ہیں. 7-8 میں نے بات کی تھی کنٹریز کی، تو وہ آپ لگا لو. اس کے بعد آپ سنگاپور جاؤ، آذربائیجان جاؤ، پھر ای ویزا والے کنٹریز میں بھی جاؤ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کی ایک بار بن جائے گی نا ٹریول ہسٹری، ایک بار بن جاتی ہے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے نا. صلاح الدین یوسف زئی کہہ رہے کہ جواب درا نکو رورا نو سنگ جواب درکو یار تا ہو چتمنگستا غنا دیکھا تلے. اچھا جی، ایمبیسیز میں تو ریکارڈ میں ہوتا ہے نا، ایمبیسیز میں عثمان کہہ رہے کہ ایمبیسیز میں تو ریکارڈ میں آتا ہے، ایمبیسی میں ریکارڈ میں آتا ہے، لیکن ہر جو ایمبیسی والا ہوتا ہے اس کے پاس تو آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے نا، وہ کون سا ریکارڈ لے کے گھومے گا آپ کا، اس کے پاس کیا ریکارڈ آئے گا. آتا بھی ہے لیکن جنرلی یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. سید خان کہہ رہے کہ برو میں 2 ایئرز پہلے ڈپورٹ ہوا ہوں. بھائی کہاں سے ڈپورٹ ہو گئے ہو؟ کیا کر لیا آپ نے؟ کیوں ڈپورٹ ہوئے ہو؟ ترکی سے اگر ہوئے ہو تو ویزا لگ سکتا ہے، کیوں نہیں لگ سکتا؟ آپ ٹرائی کرے تو پھر پتہ چلے گا نا. اچھا جی گائز، عمر ایاز کہہ رہے کہ میرا ٹرپ تائی اور ملیشیا کا ہے. اوکے جی، آپ اپنا ٹرپ کرے، وش یو بیسٹ آف لک ود یور ٹرپ، انجوائے کرے لائف کو، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھے. اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو جو ہے میں فیس بک پہ لائیو بنا رہا ہوں، لیکن یہ یوٹیوب کے چینل پہ بھی آئے گی اور وہاں پہ آپ کو یہ ریکارڈڈ ورژن اس کا ملے گا. تو اسی لیے اس میں یہ سوال جواب بھی جو ہے انکلوڈ کر لی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سوال جواب سے بھی فائدہ ہو جب آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھو گے. ٹھیک ہے. عزیز اللہ سمرو کہہ رہے کنٹری ٹو وزٹ ویزا فری بتائے برو. وزٹ ویزا فری جو ہے کنٹریز نیپال ہے، مالدیوز ہے، سری لنکا کا ای ویزا ایزلی مل جاتا ہے، آذربائیجان کا ایزلی مل جاتا ہے. یہی کنٹریز ہے، ابھی فی الحال تو اتنی زیادہ نہیں ہے. عطا اللہ کہہ رہے کہ ولی بھائی آپ کہاں ہوں؟ میں مرمرا میں ہوں، بس میں مرمرا کے آس پاس ہی ہوں. ٹھیک ہے. ملیشیا ٹورسٹ ویزا ہے، تائی لینڈ ویزا ہے، ترکی ٹورسٹ ویزا کے بعد شنگن کون سا بہتر ہے؟ حافظ محمد بلال کہہ رہے بس میں نے کہا نا، اٹلی، جرمنی، نیدرلینڈ، یہ سارے کنٹریز جو ہے ان کا ریشو اچھا ہوتا ہے ویزا لینے کا. اور باقی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، پہلی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کریں گے.
جب جائیں گے ناردرن سائپرس تو آپ کو پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی وہاں کی معلومات ہے اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پرویز علی کہہ رہے کہ یو ایس والے کون سا کویسچن کا سوال کرتے ہیں انٹرویو کے اندر؟ ان کا اپوائنٹمنٹ ہے یو ایس ویزا کے لیے. پرویز بھائی دیکھو سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے، رینڈملی سوال ہوتے ہیں، اور اسپیشلی آپ کے جو ہسٹری ہے نا، مطلب جو آپ نے اپلیکیشن میں باتیں لکھی ہوئی ہے یو ایس ویزا کی، اس حوالے سے ہی کویسچن ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کوئی نئے کویسچن نہیں ہوتے، اور اسی میں پھر فالو اپ مزید کویسچنس کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حیات دورانی کہہ رہے دبئی اور ترکی ویزا پر انٹری اسٹیمپ لگوانا سے ٹریول ہسٹری بنتی ہے؟ آف کورس بن جاتی ہے. اچھا جی، راجہ محمد جاوید کہہ رہے سر وچ از دا چیپسٹ کنٹری فار ٹریولنگ؟ سب سے چیپسٹ کنٹری دبئی ہے، اس کے علاوہ تائی لینڈ، ملیشیا وغیرہ یہ بھی چیپ ہے، سری لنکا بھی پاکستان کی طرح چیپ ہے، نیپال بھی چیپ ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے یار کہ آپ لوگ ٹکٹ جو ہے کیونکہ ٹکٹس بہت ایکسپینسو ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، روپی ڈی ویلیو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹکٹس کی پرائسز بڑھ گئی ہے. باقی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ ڈالر میں جو ہے ٹریولنگ کرتے ہیں تو ڈالرز میں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے. اینی ویز میر احتشام کہہ رہے ترکی، سنگاپور، تائی لینڈ، ملیشیا، دبئی، آذربائیجان اور سعودی عربیہ کا وزٹ ویزا کی آپ کون سے اپلائی ہوں جو لگ جائے؟ بس آپ کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اتنی ٹریول ہسٹری ہے تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ. ملتے ہیں آپ سے دوبارہ ویری سون انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ یہ والا ویڈیو.